أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی اور ٹیڑھاپن نہیں رکھا۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سیدھی اور قیم اور مستقیم نازل فرمائیں تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو اللہ کی جانب سے عذاب سے، اور خوشخبری دے مومنین کو جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اولاد اختیار کی ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اور اس بات کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کے پاس تھی، یہ بس ایک کلمہ ہے بڑا جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ بس ایک بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے اور ان کے زبان سے نکل رہی ہے، اور وہ بس جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف، یہ سورت 15ویں پارے کے اندر ہے، اور اس سورت کا حالت حاضرہ سے بہت گہرا اور اچھا ربط ہے، اس لیے اس سال رمضان کے اس تفسیر کے حلقے میں ہم اس کی تفسیر کو جانیں گے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کہف کہتے ہیں غار کو، اور چونکہ اس کے اندر چند نوجوانوں کے ایمان کا یقین کا واقعہ آئیں گا جس کے اندر تذکرہ ہے کہ وہ غار میں چھپ گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور انہی کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا۔ اس سورت کا بنیادی موضوع توحید و رسالت ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے نبی کے رسول ہونے کو جو ثابت کیا گیا ہے۔ ضمناً دو خاص واقعے اس کے اندر بیان کیے گئے، ایک اصحاب کہف کا، دوسرا ذوالقرنین کا جس نے دنیا کا سفر کیا تھا، تیسرا روح کے تعلق سے اس کے اندر تذکرہ ہے، اور پھر کفر کے بے ثباتی کے دلائل اور توحید کے ثبوت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، مسلم وغیرہ کی روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں حفظ کر لے، یاد کر لے، جو سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں یاد کر لے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور خود حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ بعض روایتوں کے اندر ہیں کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں وہ پورا ہفتہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ ہر فتنے سے محفوظ رہیں گا، اگر دجال کا فتنہ آئے اس سے بھی محفوظ رہیں گا۔ دوسری بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر آسمان تک ایک نور ہوگا، اور یہ نور کل قیامت کے دن بھی جو ہے اس کے کام آئیں گا، یہ روشنی اس کے کام آئیں گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو دیکھا کہ باہر جانور اونٹ کھڑا تھا، بدکنے لگا، تو انہوں نے غور سے دیکھا کہ اونٹ کیوں بدک رہا ہے، تو اونٹ کے بدکنے کو دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی وہاں پر پڑ رہی ہے
جس کو دیکھ کر روٹ بدک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روشنی تھی جو تمہارے تلاوت کی برکت سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تو یہ خصوصیت ہے سورہ کہف کی۔ اب اس کا شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول یعنی قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں کسی واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے، یعنی کچھ واقعہ ہوتا تھا، کچھ بات ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ رب العزت سورت کو نازل کرتے تھے۔ تو سورہ کہف کا نزول کی کیا وجہ بنی؟ اصل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب مکہ کے اندر بات پھیل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے چرچے ہونے لگے، تو مشرکین تو اپنے آبائی دین کو اور اندھی تقلید جو اپنے باپ دادا کی کرتے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں تھے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ کے اندر علماء یہود رہتے، تورات اور انجیل کے عالم رہتے ہیں علماء یہود، ان کے پاس جا کر مشورہ کیا جائے۔ تو نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دو لوگوں کو، قریشی تھے یہ مکہ کے کفار میں سے، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، یہ دونوں کو انہوں نے مشورے سے طے کیا کہ یہ دو جائیں مدینہ کے اندر، اور وہاں جو تورات اور انجیل کے علماء یہود ہیں ان سے مشورہ کرے کہ فلاں ابن فلاں محمد بن عبداللہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ان کی نبوت کا چرچا پورے مکہ میں ہو رہا ہے، اور جس سے بڑی دھوم مچ رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو یہ لوگ آئے تو علماء یہود کے سامنے جب تذکرہ کیا تو علماء یہود نے ان لوگوں سے کہا، وہ جو نوجوان قریش کے دو لوگ گئے تھے ان سے کہا کہ اس نبی سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے 3 سوالات کرو، وہ 3 سوال کے جواب اگر دے دے تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، اور اگر 3 سوال کے جواب نہ دیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ زبانی جمع خرچ کرنے والا کوئی شخص ہے، اللہ کی طرف کا رسول نہیں ہے۔ پہلا سوال ان سے پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں جو کسی زمانے کے اندر اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکل گئے تھے، غار میں چھپے تھے۔ دوسرا سوال ان سے پوچھو اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اور تیسرا سوال پوچھو ان سے روح کے بارے میں کہ روح کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ یہ بہت خوش ہو گئے، اور جو ہے یہ دونوں ہے نا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں قریشی آئے قریش کے پاس مکہ کے اندر، انہوں نے قریش سے کہا کہ یہ بات ہماری ہوئی، پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ہمیں سوال کرنا ہے، یہ حتمی فیصلہ ہوگا اس بات کے علم کا، اس بات کے جاننے کا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد بن عبداللہ یہ رسول ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوالات رکھے۔ پہلا سوال نوجوانوں کے تعلق سے، دوسرا اس سفر کرنے والے شخص کے تعلق سے، تیسرا روح۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، قرآن نے مہر لگائی اللہ کے نبی کے قول کے اوپر، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اپنی من سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو یہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی کے اوپر اس وقت تک وحی نہیں آئی تھی ان کے سوالات کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کل جواب دوں گا۔ کیا کہا؟ میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ انشاءاللہ کہنا۔ تو اب کل کا دن آیا اور وعدے کے مطابق قریش کے سوال کے جوابات کل دینے ہیں۔ اللہ کے نبی وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اپنے طرف سے من گھڑت بات تو کرتے نہیں تھے کہ کچھ کہہ دیتے، وحی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، وحی نہیں آئی، دوسرا دن، تیسرا دن، پورے 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ ادھر قریش کے اندر جو ہے ہلہ مچ گیا کہ بھائی نعوذ باللہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، اس کے پاس تو سوال کے جواب نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ قریش مذاق اڑانے لگے، خوشیاں منانے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور ادھر اللہ کے نبی جو ہے پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ 15 دن کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں 15 دن کے بعد جبریل امین پوری سورہ کہف لے کر آئے،
اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، پوری سورہ کہف لے کر آئے، اور اس کے اندر تاخیر وحی کی وجہ بیان کی گئی، یعنی 15 دن کے بعد 15 دن تک وحی کیوں نہیں آئی اور 15 دن کے بعد کیوں آئی، دیر کیوں ہوئی، تو اس کی وجہ جو ہے اس سورت کے اندر آگے بیان کی گئی ہے کہ جب بھی آپ کل کے کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں کہنے کی بنیاد کے اوپر وحی کے اندر تاخیر کی گئی۔ بہرحال جب یہ سورت نازل ہوئی تو سورت کے اندر تینوں سوالات کے جوابات موجود تھے، یہ شان نزول ہوا اس کا۔ تو یہ بنیادی چیز رسالت کو ثابت کرنا ہے، لیکن قرآن کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو قرآن نے شروع کے اندر اللہ رب العزت کی سورت کے اندر تعریف کی ہے، وہ کیسے؟ دیکھو کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے۔ کون اللہ؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے پر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ الکتاب یعنی قرآن کریم، یعنی مہر لگا دی شروع کے اندر کہ یہ باتیں من گھڑت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اور کیسا کلام نازل کیا؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں رکھے۔ دیکھو بات میں دو طرح کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ بات گرامر سے ہٹی ہوئی ہو، جو پڑھے لکھے طلبہ ہے، سر ہے، ٹیچر ہے، پڑھے لکھے حضرات ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ہندی میں بات کر رہا اور ہندی کے قانون اگر سامنے والے جانتے ہیں اور یہ ہندی کا کوئی گرامر توڑ کر یا انگلش کا کوئی گرامر توڑ کر یا اردو کا کوئی گرامر توڑ کر اگر بات کرے تو سامنے والے کے کان میں وہ بات چھپتی ہے۔ جیسے اردو زبان کے اندر ایسا ہے کہ کوئی لڑکا ایسا بولے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ ابھی یہ لڑکا اگر کہنے لگے میں کھانا کھاتی ہوں، پانی پیتی ہوں، تو یہ اردو جاننے والے کے کان میں یہ زبان چبھیں گے۔ تو گرامر کے اعتبار سے اس بات کے اندر کجی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کمی اور ایک ٹیڑھا پن تو یہ ہوتا ہے بات میں۔ دوسرا ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ٹیڑھا پن یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ فضول ہو، یا یہ کہ بے بنیاد ہو، یا یہ کہ ایسی من گھڑت باتیں ہو۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے دونوں کمیوں سے، دونوں ٹیڑھے پن سے دور رکھا۔ اس کے اندر کلام کی فصاحت و بلاغت کی بھی کوئی کمی نہیں۔ کوئی جو ہے عربی قانون، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے بالکل فصیح اور بلیغ کلام، اور مضمون کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں کہ قرآن کریم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، فضول بات نہیں ہے، بیکار اور بے بنیاد اور کالپنک بات نہیں ہے۔ تو ہر طرح کی کجی سے جو ہے اس کو محفوظ رہا۔ آگے فرمایا قیمن، قیمن کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ اس کے معنی مستقیم کے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ اس میں کوئی کجی نہیں، یعنی منفی انداز میں فرمایا، اور پھر مثبت انداز میں فرمایا کہ یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، یہ بالکل ٹھوس کتاب ہے، سیدھی کتاب ہے۔ دوسرا مطلب قیمن کا یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ قیمن کے معنی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے واسطے قیم، قیمن لسائر الکتب السماویہ۔ کیا مطلب؟ کہ پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تائید کرنے والی، تصدیق کرنے والی، ان کے بنیادی مضمون کو ثابت کرنے والی کتاب ہے قرآن کریم۔ اور تمام آسمانی کتابوں کا بنیادی موضوع، جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی محنت دعوت ہے اور بنیادی موضوع یہ توحید اور رسالت ہے، تو بنیادی موضوع کے تمام پچھلی کتابوں کے بنیادی موضوع کو ثابت کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تیسرا مطلب قیمن کا یہ بتایا مفسرین نے کہ قیمن لمسائل العباد، کہ یہ انسانوں کے دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل کرنے والی اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔
کیا مطلب کہ اس کے اندر وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر کوئی بندہ زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی آفات و مصیبت سے بھی محفوظ رہیں گا اور آخرت کے مصیبتوں سے بھی محفوظ رہیں گا. تو یہ ایسی کتاب ہے جو اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، بالکل سیدھی کتاب ہے. اب کیوں نازل فرمایا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ کافرین کو، نافرمانوں کو ڈرائے اس عذاب سے جو اللہ کی جانب سے آنے والا ہے. اللہ کی جانب سے نافرمانی کے نتیجے میں جو عذاب آنے والا ہے اس سے ڈرائے. دوسرا پھر فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اور دوسرا مقصد نزول کا بیان فرمایا تاکہ خوشخبری دے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں بہترین اجر ہے. اور اجرن حسنا سے مراد جنت ہے. تو قرآن کریم چونکہ نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے. نذیر کا مطلب ڈرانے والی، بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والی. تو کفار کے لیے ڈرانے والی ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والی ہے. تو دونوں باتیں بیان فرما دی کہ ڈرانے والی ہے کافروں کو عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اور خوشخبری دینے والی ہے مومنین کو جو نیک اعمال کرتے. اجرن حسنا سے مراد کون سا اجر؟ جنت. آگے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ، ایمان والے. پھر آگے اور تذکرہ فرما رہے کہ کیوں قرآن نازل فرمایا گیا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کر دی ہے، یعنی اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ صاحب اولاد ہے. پھر آگے ان کی یہ بات کا، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے، ان کی اس بات کے بے ثباتی کو اور غلط ہونے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، کہ یہ جو بات کہہ رہے یہ لوگ، اس بات کے اوپر ان کے پاس، یعنی یہ کہنے والوں کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی دلیل ہے. یہ ان کے باپ دادے بھی بغیر دلیل کے کہتے تھے اور یہ بھی اندھی تقلید میں بغیر دلیل کے کہہ رہے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایک بہت بری اور بہت بڑی ایک بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. یعنی جو کہہ رہے ہیں نا اللہ کو، اللہ کی اولاد ہے، یہ جو بات ہے بہت بری اور بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. اس کا انداز ان کو نہیں ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ تو بحث جھوٹ بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی یہ بات سراسر جھوٹ ہے، اس پہ کوئی دلیل. ایک بات یہاں پر شروع میں جو قرآن نے کہا نا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، وہاں سے تمام کفار کا جو ہے کی تردید تھی، یعنی ہر نافرمان جو ہے اس کو عذاب علیم سے قرآن نے ڈرایا. اور نیچے جو ہے خاص طور سے کفار اور مشرکین میں سے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، جیسے خاص طور سے نصارہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں. اسی طرح یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور مشرکین میں سے مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی، جبکہ اللہ رب العزت نے جا بجا اپنے سے اولاد کو اور ان ساری چیزوں کو، ان تمام لوازمات کو جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کی نفی کی ہے. صاف جملوں میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کس سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو اس کے باوجود یہ بے بنیاد باتیں کرتے تھے، تو ان کی بھی تنبیہ فرما دی اور ان کے اس باطل عقیدے کو یہاں پر جو ہے قرآن نے توڑ دیا کہ یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اور ویسے بھی اللہ خالق ہے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. خالق ہونا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب وہ کوئی تخلیق کرے، یعنی اللہ کریٹر ہے، وہ چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے. جو کریٹر ہوتا ہے اس کا کوئی اور کریٹر نہیں ہوتا، یعنی جو خالق ہوتا ہے اس کا کوئی اور خالق نہیں ہوتا. اور پیدا ہونا مخلوق کی صفت ہے، اور پیدا کرنا مخلوق کی صفت ہے اولاد کی شکل کے اندر، اولاد کی یعنی جنم دینا، ماں بننا، باپ بننا، یہ مخلوق کی صفت ہے. اور اللہ رب العزت خالق ہے.
اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک و بے نیاز ہے، تمام عیبوں سے پاک، تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی الگ ہی ایک شان ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ اس کے اندر جو انکار ہے وہ انکار انسانی طریقے پہ پیدا ہونے اور انسانی طریقے پہ پیدا کرنا۔ جیسے کوئی عورت ماں بنتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے لڑکے کو پیدا کیا، اس نے لڑکی کو پیدا کیا۔ تو جہاں پر اللہ سے پیدا نہ کرنے کا جو انکار کیا گیا ہے وہ مطلب یہ کہ انسانوں کی طرح پیدا نہیں کیا، ویسے جنم دینے والا اور تخلیق کرنے والی وہ سب تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن ایک طرح جس طرح انسان باپ بنتا ہے اور انسان جس طرح سے جو ہے ماں بنتی ہے، اس طرح سے اللہ کا معاملہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اور یہ یہود، نصارہ اور مشرکین کا باطل عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح ایک انسان اولاد رکھتا ہے، کسی اولاد کا باپ ہوتا ہے، نعوذ باللہ اللہ بھی اسی طرح سے باپ ہے۔ تو اس کا انکار جو ہے قرآن نے کیا اور اس عقیدے کو توڑا کہ تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور پھر ان کی بات کو مزید پھسپھسا کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ ان کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے، یہ کہہ دیا کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کا بات کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہ ان کے پاس نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ یہ جھوٹ بیان ہے، بات تو وہ جو دلیل والی ہو، بات تو وہ جو دلیل والی ہو۔ پھر یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے امت کی فکر کے اندر بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن نے جو ہے تسکین دیا ہے، تسلی دی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا آپ اس بات پر کہ یہ لوگ اس مضمون پر یعنی قرآنی مضمون کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس بات کے اوپر آپ اپنی جان دے گوا بیٹھو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، لہذا اس میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، بہت سے وہ جو ہوں گے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ ان کے ایمان لانے کی بنیاد کے اوپر اتنا نہ کڑیے، اتنی نہ فکر کریے کہ اپنی جان کا نقصان کر دیں۔ آپ محض اپنا کام کر دیے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، آپ اپنا کام کیجئے، باقی جو ہے ان کے اوپر چھوڑ دیے، یہ مانتے ہیں تو ان کا فائدہ، نہیں مانتے ہیں تو ان کا نہیں فائدہ۔ یعنی آپ حد سے زیادہ ان کے پیچھے اتنا بھی نہ کڑیے کہ آپ کی جان کو نقصان ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بلا شبہ ہم نے روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین کی رونق اور زیب و زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ ہم جانچیں کہ کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، یعنی یہ بات بتائی کہ آپ اتنا نہ پریشان ہو، یہ زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں یہ زیب و زینت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زیب و زینت ہے۔ اس زیب و زینت کے اندر جو ہے مبتلا کرا کر اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ان زمین کی زیب و زینت کے اندر مبتلا ہو کر آخرت کی زندگی سے اور اللہ رب العزت کے احکام سے نظر ہٹا کر زندگی بسر کرتا ہے، اور کون اللہ کے احکام کو پورا کر کر کامیابی والی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری زیب و زینت۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر تو روئے زمین پہ بسنے والی ہر چیز کو زیب و زینت فرمایا گیا، رونق کی چیز فرمائی گئی، جبکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سے انسان وحشت محسوس کرتا ہے۔ مثال طور پہ ہم بیٹھے، یہاں پر ایک سانپ آ گیا، شیر آ گیا، چیتا آ گیا، جنگلی کتا آ گیا، کوئی زہریلا کیڑا آ گیا، تو ہم اس سے وحشت محسوس کریں گے نا۔ لیکن آیت کریمہ کے اندر تو ساری چیزوں کو جو ہے رونق کا سامان بتایا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو بات صحیح ہے کہ جتنے بھی نباتات ہیں، معدنیات ہے، سونا چاندی تانبا جتنے بھی زمین سے معدنیات ہے، اور جتنے بھی جاندار ہیں، یہ سب زمین پہ اللہ رب العزت نے ان کو زمین کی رونق بنایا ہے،
گرچہ وقتی طور پہ کسی چیز سے ہم کو وحشت پیدا ہو جائے، لیکن مجموعی طور سے وہ چیزیں جو ہے دنیا میں رونق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر مختلف قسم کے سانپ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے تو دیکھنے والے کو جاذب نظر رکھتے ہو۔ آدمی دیکھنے جاتا کہ نہیں سانپ کو؟ بھائی میں سانپ سے ڈر رہا، آپ سانپ سے ڈر رہے، ہر بندہ سانپ سے ڈرتا؟ بہت سے لوگ سانپ کو پالنے والے بھی ہوتے ہیں، شیر کو پالنے والے ہوتے ہیں۔ تو مجموعی اعتبار سے ساری چیزیں دنیا کی زیب و زینت اور رونق ہے، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھنا، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانچیں کہ ان میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ دیکھو شریعت میں اکثر عمل مطلوب نہیں ہے، یعنی زیادہ عمل کرنا۔ یعنی ایک بندہ ہے، وہ آیا، اس نے 2 رکعت نفل نماز کی باندھی، لیکن نفل نماز کیسی پڑھتا ہے وہ کہ شروع سے آخر تک تمام آداب، سنت اور مستحبات، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ کامل نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک بندہ اس کے ساتھ آیا اور بالکل جو ہے کوے کے ٹھونگ مانگنے کی طرح جلدی 50-60 2 رکعت پڑھ ڈالی اس نے، تو اس کا یہ عمل جو ہے معتبر نہیں ہے۔ عمل میں حسن ہونا چاہیے، اکثر عمل مطلب نہیں۔ اب اکثر عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ بولے، ابھی مفتی صاحب نے بولے کہ قرآن کے اندر آیا کہ بھائی تھوڑا عمل ہو، اچھا ہو، یہ مراد مطلوب بھی ہے، لہذا فجر کی نماز اطمینان کے ساتھ پڑھ لیں گے، باقی ظہر عصر مغرب غائب۔ ایسا نہیں، جو تعداد مطلوب ہے نا وہ تو پوری کرنا پڑے گی۔ جیسے فرض فجر کے سے لے کر عشاء تک کی 5 وقت کی نماز کی تعداد، پھر اس میں جتنی رکعتیں فرض کی گئی ہے اتنی، جتنی واجب کی گئی ہوتی، وہ تعداد تو پوری کر۔ اس کے علاوہ ان کے اندر حسن پیدا کرنا، اور حسن پیدا ہوتا ہے 2 چیزوں سے۔ ثواب جس کو بولیں گے ہم، احسن عمل کب بنتا ہے؟ 2 چیزوں سے۔ ایک تو وہ عمل ثواب کو پہنچے، سین سے، سواد سے، سا سے نہیں۔ سا سے ثواب کے معنی ہوتے ہیں نیکی پہ اجر ملنا، اور سواد سے ثواب کے معنی ہوتے ہیں درستگی، ٹھیک ہونا عمل کا۔ تو ثواب کو پہنچے، دوسرا اس کے اندر خلوص ہو، ثواب ہو اور خلوص ہو، یہ احسن عمل بنے گا۔ اب ثواب کب ہوگا؟ ثواب اس وقت ہوگا جب عمل ابتدا سے انتہا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اب یہ ثواب بن گیا، درست ہو گیا۔ اب اس کے اندر اخلاص ہوگا تو یہ جو ہے قابل قبول اللہ کے یہاں ہو جائیں گا۔ تو ثواب اور خلوص یہ دونوں مل کر عمل کو احسن بناتے ہیں، اور شریعت میں یہی احسن عمل مطلوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسن عمل مطلوب ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اتنا نہ کڑیے ان کے اوپر، ان کے ایمان لانے کے بنیاد پر۔ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، دنیا کی زیب و زینت کی جگہ بنائی ہے۔ اب جو اس کی زیب و زینت کے اندر لگ کر جو ہے اپنا نقصان کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو ہے اللہ کے اوپر آئیں گا، آپ کی بات کے اوپر آئیں گا، اللہ کے احکام کے اوپر آئیں گا، وہ کامیاب ہو جائیں گا۔ وہی فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بلا شبہ ہم نے روئے زمین کی تمام چیزوں کو اس کے لیے رونق اور زیب و زینت کی چیزیں بنائے تاکہ ہم جانچیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور بالآخر یہ زمین اور زمین کے اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کو ایک صاف اور چٹیل میدان کر دینے والے ہیں۔ یعنی یہ بات بتا دی آخر کے اندر، اس مضمون کے آخر میں یہ بات بتا دی کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اور اس کے اوپر جو ہے للچائی نظر ڈال کر جو آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، جو آپ کے لائے ہوئے جو ہے پیغام کا انکار کر رہے ہیں، اور جو آپ کی دعوت کو ٹکرا کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ان کو دنیا کی حقیقت بتا دیجئے کہ ایک دن آئیں گا کہ اللہ رب العزت ساری دنیا کو چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ ساری زیب و زینت کی چیزیں جس کو دیکھ کر تم جو ہے اللہ کے حکم کو اور نبی کی دعوت کو ٹکرا رہے تھے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ ایک دن فنا ہو کر رہ جائیں گے، ایک دن
فنا ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے انسان کی عقل مندی اس کے اندر ہے کہ دنیا کی زیب و زینت سے نظر ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر اپنی نظر رکھے، اس کے مطابق عمل کرے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اب یہ ابتدائی مضامین ہو گئے توحید رسالت کے اور باطل عقیدے کو توڑنے کے۔ اب جو ہے کل کی تفسیر کے اندر آئیں گا وہ 3 سوالات کے جوابات جو کفار نے علماء یہود سے لے کر آئے تھے، وہ 3 سوالات کے جوابات آئیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو پھر دیر کس بات کی، ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔